السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معروف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ۔ دوستو، آج کل کچھ صحافی نون لیگ کے خلاف بول رہے ہیں جو ہمیشہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف بولتے تھے، اور بولیں بھی کیوں نہ، کیونکہ نون لیگ کی دال میں کالا ہی نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ آج منیب فاروق کے پروگرام میں طلال چودھری یعنی تنظیم سازی والی سرکار کو سامنے بٹھا کر نون لیگ کے لیڈران کی پرانی ویڈیو چلائی جس میں وہ فوج کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہو گئی، بڑا گرینڈ استقبال بھی ان کا ہو گیا، لیکن جو تاثر زور پکڑا ہے وہ یہ کہ آپ کی جماعت یا خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کو اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ واپس لائی ہے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پر چڑھ کر ہی دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ لیکن میں یاد دہانی کے لیے جناب میاں نواز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، خواجہ آصف صاحب، یہ آپ کے تمام لیڈرز بھی ہیں، کولیگز بھی ہیں، سینئر کولیگز ہیں، کیا کہتے رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور کے اندر جب عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی؟ ذرا پہلے سن لیتے ہیں، پھر ذرا میرے سوال کا جواب دیجیے۔ لاڈلے کو اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے وہ اب قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ کون دے گا اس کا جواب؟ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید جواب دیں۔ یہ لوگوں کو نصیحت ملے گی کہ آئندہ نہ آپ نے ووٹ چوری کرنا ہے، نہ ووٹ چوری ہونے دینا ہے، نہ آپ نے جوتے پالش کر کے اقتدار تک دھاندلی اور دھوکے سے پہنچنا ہے۔ اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو ذبح کرنا بند کر دیں، ہم سہارے ڈھونڈ کے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا بند کر دیں، چور دروازوں سے اقتدار میں آنا بند کر دیں، تو اس ملک کے حالات سدھر سکتے ہیں، آئین کا تقدس جو ہے بحال ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے وہ ووٹ کی عزت کے ساتھ آئیں، وہ ووٹ کے احترام کے ساتھ آئیں، وہ ووٹ کے تقدس کے ساتھ آئیں، وہ چور دروازوں کے ساتھ نہ آئیں، کسی بیساکھی کے ساتھ، کسی سازش کے ذریعے نہیں آنے چاہیے۔ میری صرف یہ اتنی درخواست ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ کسی سازش کے تحت کسی کو نہیں آنا چاہیے، کسی کو فیورٹزم بھی نہیں ملنا چاہیے، فیورٹزم ہونا بھی نہیں چاہیے۔ منشور کمیٹیاں پاکستان مسلم لیگ نون کے بن رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب پارٹی میں لوگوں کو یہ فرما رہے ہیں، منشور کمیٹی کے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ ایسی بات کہ اس بیانیے کو رد کیا جائے یا اس تاثر کو رد کیا جائے کہ میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اقتدار میں واپس آ رہی ہے۔ یہ بات اب محض افواہ نہیں رہی، تاثر نہیں رہا، لوگ اس پر یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ طلال چودھری صاحب، اس الزام سے یا اس دھبے سے خود کو کیسے نکال پائے گی مسلم لیگ نون؟ منیب صاحب، گزارش یہ ہے کہ اب ہمارے مخالفوں کے پاس اس الزام کے علاوہ بچہ کچھ نہیں ہے، اور ایکشن کا جو ماحول ہے گلی محلے کا وہ نظر آ رہا ہے۔ اور اس وقت میں پہلے بار بار کہتا ہوں، نون لیگ کا مقابلہ ہی پی ٹی آئی سے تھا، اور پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد قرار رکھنے میں ناکام رہی ہے اس میں، تو اور کلین سویپ نظر آ رہا ہے نون لیگ کی طرف سے۔ بھائی مجھے یہ بتا دیں کون سی فیور ہمیں آج کے دن تک دی ہے؟ یہ جو آپ نے کہا آپ کو فیور نہیں ملی، سب سے زیادہ جس بات پر تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب تقریباً 3.5 پونے 4 سال ملک سے باہر جب گئے، خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کہ ان کو تو اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا تھا، باجوہ صاحب نے باہر بھیجا تھا، یہ خواجہ آصف صاحب نے ریکارڈ پہ کہا۔ میاں نواز شریف صاحب اب آ رہے ہیں، چلیں پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، کوئی اور جماعت یہ کہہ سکتی ہے، پی ٹی آئی یہ کہہ سکتی ہے، لیکن وہ لوگ جن کا تعلق ان دونوں جماعتوں سے نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میاں صاحب ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں، اور میاں صاحب کی واپسی اور جس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ نظام نے کیا، یہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، یہ ڈیل والی جو بات ہے اس کو رد کیسے کرے گی مسلم لیگ نون؟ کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے؟ کیا پچھلے 16 ماہ جس کے اندر شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم رہے، غریب آدمی کی چیخیں نکل گئی، تو لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم آ گئے ہیں واپس، لیکن کس طرح آئے ہیں؟ منیب صاحب، گزارش یہ ہے کہ بار بار یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی اور پتہ نہیں کیا ہمیں دے دیا ہے، ذرا ہمیں یہ تو بتا دیں کہ ہمیں کون سی ایسی فیور ہے جو ملی ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم نے اداروں کو ریسٹرین اداروں نے کیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں کلین سویپ کریں گے، چوہدری صاحب آپ لڑیں گے کس کے خلاف؟ پی ٹی آئی بالکل مارجنلائز ہو گئی، ختم ہو گئی، 9 مئی چلے ان کے گلے میں پڑ گیا، وہ ان کی اپنی غلطیاں صحیح، اس سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ اور کیا ہے؟ ترازو کا پلڑے اور آپ کے لیے کیا ہو کہ پارٹی تو رہی نہیں، پی ٹی آئی ہوگی نہیں، آپ نے خود ہی کہا کہ پی ٹی آئی کا جب امیدوار ہی نہیں ہوگا، تو پھر جب پی ٹی آئی کا امیدوار ہی نہیں ہوگا، مقابلہ آپ کا پی ٹی آئی سے ہے، تو آپ تو ویسے ہی کلین سویپ کر جائیں گے یا آپ کو ووٹ مل جائے گا، لو ووٹر ٹرن آؤٹ میں بھی آپ جیت جائیں گے، تو پھر آپ کی کارستانی یا آپ کی مقبولیت کی کیا اہمیت ہے؟ اس لیے کہ آپ کا مد مقابل، آپ کا حریف تو موجود ہی نہیں ہوگا میدان کے اندر۔ ہم نے کوئی یہ مرحلہ اور یہ ایک دفعہ تو یہ ٹارگٹ
نہیں اچیو کیا، اور الحمدللہ ہم اپنی پرفارمنس کی بیس پر یہ پنجاب سے عموماً جیتتے رہے، اور آئے آج بھی کمپیریزن کر لیں، کوئی جماعت کیوں نہیں ہم سے بات کرتی؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ سے نکلے نا جی، یہ نکلے آئے بتائیں کہ انہوں نے 15 سال سندھ میں کیا کیا تھا، اور معاملہ حل کون کرے گا؟ اکانومی چلائے گا کون؟ اس میں کوئی بات نہیں۔ وہ تو خیر اب الیکشن ہوگا، اگر آپ اقتدار میں ہیں تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے، اب میاں صاحب کہا جا رہا ہے بلوچستان میں میاں صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، اور باپ پارٹی کے ساتھ آپ کا الحاق ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ سیاسی الائنس، الیکٹورل الائنس وہ آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن مجھے اس لیے ذرا اس پہ تشویش ہے کہ چاہے مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا آپ کے پارٹی کے سینئر کولیگز، وہ اس حوالے سے کیا فرماتے تھے باپ پارٹی کے حوالے سے، ذرا سن لیجیے۔ آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، اور وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے۔ تو پھر چوہی صاحب اگر میں اس تجزیے پر جاؤں تو پھر باپ پارٹی نے باپ سے پوچھ کر ہی آپ کے ساتھ الیکشن الائنس کرنی ہے؟ دیکھیں یہی اس وقت فرق ہے، اس وقت باپ کوئی بن ہی نہیں رہا نا۔ اچھا، مطلب باپ پارٹی یتیم ہو گئی ہے؟ ہم بڑے کلیئر ہیں بلوچستان کے معاملے میں، جب ہماری اکثریت بھی تھی اس وقت بھی نواز شریف نے وہاں قوم پرستوں کو موقع دیا تھا۔ ہم چھوٹی جماعتیں وہ خواہ کسی بھی وجہ سے بنی ہیں، ہم ان کو پاکستان میں وفاق کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں۔ بٹ وہ عام چھوٹی جماعت ہو تو وہ اور بات ہے، باپ پارٹی کو تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بلکہ خود مریم بی بی فرما رہی ہیں آپ کی پوری جماعت کے باپ پارٹی کو کس نے بنایا؟ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا۔ تو آج اگر باپ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی، آپ کہتے ہیں کہ اب انہیں اسٹیبلشمنٹ کی NOC کی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب باپ پارٹی فری فال میں ہے اور وہ آپ کی محبت میں، سیاسی محبت میں وارے جا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ ایک انتخابی الائنس ہو جائے، انہیں کسی کے NOC کی آج ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا کہنا ہے ایسے ہی؟ دیکھیں میں صرف باپ نہیں، وہ پارٹیاں جنہوں نے 75 سال میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لے کی ہے، نواز شریف کے ساتھ وہ بھی قدم بقدم چلتی رہی ہیں۔ دوستو جب 2018 میں PTI نے الیکشن جیتا تھا تو یہ لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے PTI کی سہولت کاری کی ہے، جو کہ آج تک انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ آج جب خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے آئے ہیں تو بے شرمی اور ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی، بلکہ جو ہمارے کیسز ہیں وہ بھی میرٹ پر سنے جا رہے ہیں۔ آپ ہی بتائیے آج سے پہلے کسی مجرم کو یہ سہولت ملی کہ اس کا بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر ہو اور اگلے دن وہ مینار پاکستان جلسہ بھی کرے جس میں پورے ملک کی مشینری انوالو ہو؟ اور کل تک ان لوگوں کو باپ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی لگتی تھی اور کہتے تھے کہ باپ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر کسی کے ساتھ الحاق نہیں کرتی، اور اب خود کیوں ان کے در پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ الحاق کرنے کی سب توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ یا اللہ یہ کیسی منافقت ہے؟ دوستو آپ کی نون لیگ کے بارے میں اور ان کی ڈیل کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔